جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر ہندوستان کی خلافت عطا کر دی، ہندوستان کی ولایت عطا کر دی، ہندوستان کا والی بنا دیا، ہندوستان کا ولی بنا دیا، اس کے ساتھ مقابلہ، اور کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ یہ کوئی مقابلہ کرنے والی ذات ہے؟ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں میں؟ کس پستی میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمارے جیسے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلاموں کے غلام ہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے منگتوں میں شامل ہیں، بھکاریوں میں شامل ہیں، اور ہم اس بارگاہ کی عظمت کا خیال نہیں کر سکتے؟ اور انہی میں ایک ذات اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، امام المسلمین، مجدد اعظم علیہ رحمہ و رضوان کی ذات ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، ان کا نام لے کر خرافات ہم نہیں پھیلاتے۔ اعلی حضرت جب سیدنا آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید ہونے کے لیے مارہرہ شریف تشریف لے گئے تھے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیک وقت امام اعلی حضرت علیہ رحمہ و رضوان کو 13 سلاسل کی خلافت ادا کی تھی، 13 سلسلوں کی خلافت ایک بار میں عطا کر دی تھی۔ اعلی حضرت کو خلافت حاصل ہے سلسلہ محبوبیہ چشتیہ جدیدہ کی اور سلسلہ نظامیہ قدیمہ۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں جان دے دینے والی بات ہے، قربان ہو جائیے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے روز جب پل صراط لگا ہوگا، امت کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو یا رسول اللہ میری تمنا ہے، میری حاجت ہے، میری خواہش ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دوں اور آپ کی امت آرام سے گزر جائے۔ یہ ہے آقا کی ذات اور یہ ہے آقا کے غلام حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ذات۔ جانیے یہ کیوں ہوا، حضرت جبریل امین کو ایسی تمنا کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ جبریل امین کو معلوم ہے آقا کو خوش کرنا ہے، تو غلام کو خوش کرو، غلام کی خدمت کرو، تب آقا خوش ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے سب سے پہلے ہم سب اپنے آقا مولا رسول اکرم محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ادب و خلوص کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رجب کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہم سب پر خصوصی رحمتوں کے ساتھ سایہ فکن کر چکا ہے، ہمیں اپنے سائے رحمت میں لے چکا ہے، یہ مہینہ آ پہنچا ہے۔ رجب کا مہینہ سال کے 4 مخصوص مہینوں میں سے ہے جن پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی حرمت عطا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں جو خاص رحمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، پاک مہینے ہیں۔ ان میں جنگ و جدال، تفرقہ منع ہے اسلام میں، فتنہ انگیزی اس مہینے میں منع ہے، ایسا کام کرنا جس سے فتنہ پھیلے گا، ایسا کام کرنا جس سے جنگ بڑھے گی، ایسا کام کرنا جس سے کہ برائی پھیلے گی، ان 4 مہینوں میں خاص طور سے منع ہے۔ اور وہ 4 مہینے میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، ایک ذوالقعدہ یعنی شوال کے مہینے کے بعد، اور اس کے بعد کا مہینہ یعنی ذوالحجہ حج کا مہینہ، اور پھر اس کے بعد کا مہینہ محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے ہیں قرآن کے حساب سے، اور پھر ایک مہینہ اور چوتھا مہینہ ہے وہ رجب ہے، یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے نا۔ تو یہ 4 مہینے خاص ہیں، ان 4 مہینوں میں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، حدیث میں ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رجب اور شعبان کے۔ یعنی یہ ایسا خاص مہینہ ہے کہ ہم سب کے آقا اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، رجب کے مہینے میں اور پھر شعبان کے مہینے۔ اور ہم اپنا نام کیا دیے ہوئے رکھے ہوئے؟ ہم نے اپنا نام چن کے رکھا ہے اہل سنت والجماعت، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ نام ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہی فرقہ جنتی ہے جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، وہی جنتی ہے نا۔ تو اہل سنت یعنی حضور کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ یعنی جماعت صحابہ، تو ہم نے اپنا نام رکھا ہے اہل سنت والجماعت، مگر ہمارا عمل نہ سنت پر ہے نہ جماعت پر ہے۔ صبح سے شام تک کی زندگی ہم گزار لیتے ہیں، کیا ہم غور کرتے ہیں کہ اپنے عمل میں کون کون سی سنت کو پکڑا اور کون کون سی سنتوں کو چھوڑا؟ کبھی احساس ہی نہیں ہے۔ ہمیں چمنی اٹھنی گننے سے فرصت کہاں ہے؟ وہ زندگی جو کہ عارضی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، آنکھ بند ہوگی، اور جب آنکھ بند ہوگی تو پھر کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت تڑپ کر رہ جاؤ کہ ایک سنت ادا کر لیتے تو نہیں ممکن ہے، اور ہم سنت پر عمل نہیں کرتے، ہے نا۔ اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ یہ قوم اتنی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے جس کی انتہا نہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم مسلمان قوم اہل سنت والجماعت کس طرح کی پستی میں گر گئے۔
جہاں ہم نے اسلام کے بنیادی اصولوں کو ختم کر دیا ہے. اسلام ہے نا، سب سے بنیادی اصول اسلام کا جو ہے وہ ہے ادب. ادب نہیں تو اسلام نہیں ہے. اسلام کا دوسرا نام ادب ہے. آج سن لیجئے ہمارے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ ذات جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی طور پر نوازتے ہوئے خاص طور پر نوازا تھا. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مہینہ ہے. یہ رجب کا مہینہ آپ کے عرس کا مہینہ ہے. تو ہمیں جاننا چاہیے کہ حضور کی ذات کیسی ہے. جب آپ اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ سے حاضری دے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے پیر کہتے ہیں کہ سلام کہو. تو آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں السلام علیکم ایھا الرسول ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. ادھر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اور سارے لوگ جو وہاں ہوتے ہیں وہ یہ سلام سنتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. سارے مشائخ کے قطب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں سے بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اپنے جمال و حسن کا پیکر بنا کر اجمیر شریف بھیج دیا. اور آپ کا ایک حکم ہوا، آپ اجمیر شریف چلے آئے. اور اجمیر شریف آنے کے بعد آپ کی شان بادشاہانہ شان ہے. آپ کا مقابلہ عوام سے نہیں ہوا تھا، آپ کا مقابلہ بھی بادشاہ وقت سے ہوا تھا. اور بادشاہ وقت کو آپ نے دھول چڑھا دیا تھا، نام و نشان مٹا دیا تھا بادشاہ وقت پرتھوی راج چوہان کا. اور صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ آپ کے ایک مرید نے آ کر شکایت کی تھی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بادشاہ کو پریشان نہیں کر رہے تھے. وہ تو اپنے دین کو نبھا رہے تھے، اپنے اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے، بادشاہ کو تنگ نہیں کر رہے تھے. مگر بادشاہ انہیں تنگ کرتا جا رہا تھا. یہاں تک بات بڑھ گئی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید کو بادشاہ پریشان کرنے لگا، بلا بلا کر تنگ کرنے لگا. جب بار بار تنگ کیا، انہوں نے آ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شکایت کی کہ یہ بادشاہ مجھے تنگ کر رہا ہے نا. آپ نے بادشاہ کو پیغام بھیجایا کہ تنگ نہیں کرو. مگر جب بار بار کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ لو، میں نے آج راجہ پتھورا کو پکڑا اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ ادھر ایک شخص کے خواب میں تشریف لاتے ہیں ہے نا، اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ تشریف آئے بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آؤ اجمیر میں اور پرتھوی راج چوہان سے مقابلہ کرو. وہ وہاں سے تشریف لاتے ہیں، پچھلی بار چوہان سے جنگ ہوتی ہے، جنگ جیت جاتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے. وہی پرتھوی راج چوہان پکڑا گیا، مارا گیا، مسلمانوں کے حوالے ہو گیا. یہ وہ غریب نواز ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا جائے. جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر ہندوستان کی خلافت عطا کر دی، ہندوستان کی ولایت عطا کر دی، ہندوستان کا والی بنا دیا، ہندوستان کا ولی بنا دیا، اس کے ساتھ مقابلہ. اور کرنے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں. یہ کوئی مقابلہ کرنے والی ذات ہے؟ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں میں. کس پستی میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے جیسے لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلاموں کے غلام ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منگتوں میں شامل ہیں، بھکاریوں میں شامل ہیں.
ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے سر آنکھوں پر ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور انہی میں ایک ذات اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، امام المسلمین، مجدد اعظم علیہ رحمہ و رضوان کی ذات ہے۔ وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ان کا نام لے کر خرافات ہم نہیں پھیلا سکتے، ان کا نام لے کر برائیاں نہیں پھیلا سکتے، ان کا نام لے کر ہم بے ادب نہیں بن سکتے۔ عالم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خواب میں جب حضرت خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، پھر وہاں سے خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کو قدم بنا لیا تھا، میں نے اپنے سر کو قدم بنا لیا تھا، خواب میں یہ عالم تھا، اور جب خود حاضر ہوئے تو نہایت مؤدب ہو کر حاضر ہوئے، اور وہی شاہ جہانی مسجد میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ و رضوان کی تقریر بھی ہوئی ہے، خطبہ بھی دیا ہے۔ وہاں پر اس بارگاہ میں، اس مسجد کے اندر ایک انگریز آ کر مسلمان بھی آپ سے ہوا ہے، اسی بارگاہ ہے نا۔ تو یہ دو لوگوں کو لڑانے، دونوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور مسلمان کے دو گروہوں کو، دو جماعتوں کو لڑاتے ہیں۔ ہمیں تو بچنے کی ضرورت ہے، ہم اعلیٰ حضرت میں اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات میں فرق نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ایک مالک ہے، دوسرا اس کا غلام ہے، انہی کا غلام تو ہے اعلیٰ حضرت، ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت جب سیدنا آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرید ہونے کے لیے مارہرہ شریف تشریف لے گئے تھے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیک وقت امام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ و رضوان کو 13 سلاسل کی خلافت ادا کی تھی، 13 سلسلوں کی خلافت ایک بار میں عطا کر دی تھی، ایک لمحے میں عطا کر دی تھی۔ یہ ہے آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات مقدسہ۔ لوگوں نے سوال کیا تھا، حضور آپ کے یہاں یہ عجیب واقعہ ہو رہا ہے، آپ کسی کو مرید کرتے ہیں تو سلسلہ قادریہ میں کرتے ہیں، سلسلہ سہروردیہ میں کرتے ہیں، سلسلہ چشتیہ میں کرتے ہیں، ایک یا 2 سلسلوں کی خلافت دیتے ہیں، ایک ہی ساتھ 13 سلسلوں کی خلافت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سنو، میرے پاس وہ ذات آ گئی ہے، میرے پاس وہ شخصیت آ گئی ہے کہ کل اللہ کے حضور اللہ مجھ سے پوچھے گا، اے آل رسول تو نے کیا لایا؟ میں کہہ دوں گا احمد رضا لے کے آیا۔ احمد رضا کو بنایا ہے آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اس واسطے بنایا ہے کہ اللہ کے حضور پیش کر دیں گے، اے اللہ یہ وہ ہے جسے میں نے بنایا ہے، میں یہ لے کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ آپ احمد رضا کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ ان دونوں میں تفرقہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت کو خلافت حاصل ہے سلسلہ نظامیہ چشتیہ جدیدہ کی، اعلیٰ حضرت کو خلافت حاصل ہے سلسلہ محبوبیہ چشتیہ جدیدہ کی اور سلسلہ نظامیہ قدیمہ کی۔ یہ دو چشتیہ سلسلے کی خلافت ہے، اس کے خلیفہ ہیں وہ، یعنی حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام ہیں، اور خواجہ نظام الدین علیہ رحمہ و رضوان خواجہ اجمیری کے غلام ہیں۔ کسی پیر کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کو اس کے پیر سے کیسے تفرقہ کرا سکتے ہو، مقابلہ کرا سکتے ہو؟ کرایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کرایا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو فتنہ سے بچنے کی ضرورت ہے اور دور رہنے کی ضرورت ہے ان چیزوں سے۔ اپنے آپ کو بچائیے، مسلمان بنا کے رکھیے۔ آئیے شب معراج کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب کی 27ویں شب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی معراج فرماتے ہیں، پھر وہاں سے آسمانوں میں جاتے ہیں، سدرہ منتہا پہنچتے ہیں، سدرہ منتہا سے پھر ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں تمام مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی، کسی مخلوق کی رسائی نہیں ہو سکتی سوائے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کسی کی رسائی نہیں ہے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، آپ کے لیے ایک تخت آتا ہے جس کا نام رفرف ہے، رفرف پر سواری کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، رفرف بھی آگے نہیں بڑھتا، اس کے بعد پھر آپ خود پیدل چلتے ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، دنا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے، اور جب قریب ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ نے فرمایا قف یا محمد، قف یا محمد انکا ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، اب آپ کا رب قریب آئے گا، اب آپ کا رب قریب آئے گا، آپ تو قریب آ گئے، ان ربک یصلی، اب آپ کا رب قریب آئے گا۔ ان ربک یصلی کا مطلب اب آپ کا رب درود پڑھتا ہے، یہ نہیں ہے، درود تو اللہ ہمیشہ پڑھتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو معراج پر جانے سے پہلے بھی درود پڑھتا تھا، معراج پہ جا رہے ہیں تو بھی درود پڑھ رہا ہے، اللہ تو ہمیشہ حضور پر درود پڑھتا ہے۔ اس وقت جو درود یصلی کا لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو قریب آ گئے، صلاۃ کا ایک معنی قریب آنا بھی ہوتا ہے، اسی کو قرآن میں فرمایا ثم دنا، پھر وہ آگے بڑھے، فتدلی، اور وہ بھی آگے بڑھا، یعنی جب مہمان گھر میں آیا تو جہاں تک آنا تھا وہ آ گیا، اب میزبان آگے بڑھ کر ریسیو کر رہا ہے، ویلکم کر رہا ہے، ثم دنا فتدلی، ویلکم ہوا۔ مگر اس مقام پر جانے سے پہلے 2-1 منٹ کا وقت ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ایک چونٹی کے برابر میں بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، اگر ایک چونٹی کے برابر بھی قدم بڑھا دیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اے جبریل تم تو نہیں جا سکتے، مگر سنو میں رب کے پاس، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، تمہاری کوئی حاجت ہے؟ حل من حاجت ربک، تمہاری کوئی ضرورت، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی حاجت تمہارے رب سے ہے؟ بتاؤ، میں اسے تمہارا پیغام پہنچا دوں گا، اور امید ہے وہ قبول فرما لے گا۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں جان دے دینے والی بات ہے، قربان ہو جائیے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کل قیامت کے روز جب پل صراط لگا ہوگا، امت کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، تو یا رسول اللہ میری تمنا ہے، میری حاجت ہے، میری خواہش ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو پل صراط پر بچھا دوں اور آپ کی امت آرام سے گزر جائے۔ یہ ہے آقا کی ذات، اور یہ ہے آقا کے غلام حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ذات۔ جانیے یہ کیوں ہوا، حضرت جبریل امین کو ایسی تمنا کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ جبریل امین کو معلوم ہے آقا کو خوش کرنا ہے، تو غلام کو خوش کرو، غلام کی خدمت کرو، تب آقا خوش ہوگا۔ اور حضور تو وہ ذات ہے کہ حضور اپنی امت کے لیے ہی جیتے آئے ہیں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے میری امت حوالے کر دے، میری امت کی حفاظت کر دے، میرے حوالے کر دے میری امت۔ تو امت کے لیے آپ نے زندگی گزاری ہے، تو آقا کو خوش کرنا ہے تو غلام کی خدمت کرو۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ غلام کو گالی دی جا رہی ہے، آقا کو خوش کرنا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔